لیکن ہم تو اپولوجیٹک ہیں، ہم تو بات ہی نہیں کریں گے نا، ہم تو ڈریں گے تو ہم فائر فائٹنگ کریں گے بس۔ آج اگر پاکستان میں یہ بات کی گئی ہے کہ ہائیسٹ الرٹ ہے پاکستان میں، تو خیال میں جب تک مودی پرائم منسٹر ہے وی شوڈ ناٹ اسٹینڈ ڈاؤن، ہم ہر وقت الرٹ پہ ہی ہونا چاہیے۔ وہ ہمیں اٹیک کرے گا کہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ اس کا، اور وہ کہہ چکا ہے کہ یہ داخلی سیاست میں تو ہمارے سیاستدانوں کی جو ترجیحات ہیں بالکل الٹ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے مہم جوئی کے امکان بہت زیادہ ہے۔ فوج کا ہائی الرٹ پہ جانا پاک فوج، لیکن ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جو سب کو پتہ ہے، اس پہ میرے خیال میں آج ہم بات نہیں کریں گے، لیکن فوج تیار ہے۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے؟ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اگر ہم آج الرٹ پہ ہیں تو یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے۔ میرے خیال میں جب تک مودی پرائم منسٹر ہے وی شوڈ ناٹ اسٹینڈ ڈاؤن، ہم ہر وقت الرٹ پہ ہی ہونا چاہیے، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہمیں اٹیک اس لیے نہیں کرے گا کہ ادھر وہ کچھ خامیاں دیکھ رہا ہے، کمزوریاں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، وہ اس لیے بھی نہیں کرے گا کہ ہی از ان ٹربل آج کل جو ہو رہا ہے ہندوستان میں۔ وہ ہمیں اٹیک کرے گا کہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ اس کا، اور وہ کہہ چکا ہے کہ یہ اس کا فورموسٹ کنسرن ہے۔ کہ میں نے خود جا کے 2017 میں جب بھی وہ بنگلہ دیش گیا تھا وہ ایوارڈ لینے کے لیے، تقریر میں کہا ایگزیکٹلی کہ اس کا کیا رول تھا ان دی ایسٹ پاکستان کرائسس، اور کتنا وہ خوش تھا، اور کیسے اس نے ڈسکرائب کیا کہ میں نے ہمارے RSS بندوں کو ٹرین کیا، ان کو انفلٹریٹ کیا ایز مختی باہینی، اور انہوں نے جا کے کیا ان کا کنٹریبیوشن تھا۔ اور اگر وہ زندہ رہتا، اور وہ یہ بھی کہا کہ اگر میں ایک چیز سے اپنی زندگی میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم پراؤڈ آف، وہ یہ ہے کہ میں نے 2 لاکھ کیا پاکستان کو، اور اب میرا آدھا کام پورا ہو گیا ہے۔ دیکھیے بیٹنگ اپ آن پاکستان، وہ کہتے ہیں نا اٹ از ناٹ اونلی electoral goal for Moody, gold for Moody۔ 2000 وہ جو بالا کوٹ کا جو ایکشن تھا اس کو انڈین میڈیا نے پورٹرے کیا کہ ایسے بہتری، اس سے بہتر کیا اٹیک ہے، اور یہ وہ، تو وہ دیکھتا ہے کہ اٹس الیکٹورل گولڈ، اور خود اس کا فورموسٹ پرائیورٹی ہے کہ پاکستان کو ختم کرے، آخون بھارت اینڈ آل دیٹ نانسنس، اس کو ایڈوانس کریں۔ مسئلہ بالکل آپ نے میرے خیال میں بڑا آپ جی بڑھانا قمر چیمہ صاحب، اور یہ اس پورے سیاق و سباق کو اگر ہم نظر میں رکھیں کہ جی بھارت کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، مطلب ہے یہ ازلی دشمنی کا جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، جس پہ بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، بہت ساروں سے مراد ہمارے ایک چھوٹے سے طبقے کو، تو یہ جو ایشو ہے پاکستان کے پاس کیا آپشنز، کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ جی دیکھیں عامر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی جو بھارت کی پالیسی ہے اس میں کنسسٹنسی چاہیے، اور دوسری جو چیز مجھے نظر آتی ہے کنسسٹنسی سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی بھارت ہمیں موقع دیتا ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں تھوڑا سا ایک تو کنسسٹنسی اس حوالے سے بھی ہے کہ ہم جو ہے فوراً تیار بھی ہو جاتے ہیں، اور بیچ میں ہم کشمیر پالیسی کو کبھی چھوڑ دیا، کبھی پکڑ لیا، ماضی میں ایسے ہوتا رہے، اب تو 2 سال سے الحمدللہ چیزیں ٹھیک ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھے کولیکٹیو اپروچ نظر نہیں آ رہی جی پاکستان سے۔ انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل، جب آج فورن منسٹر کو پتا جب بات کی کشمیر کے حوالے سے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو رہا ہے، تو آج ساری اپوزیشن جماعتیں کٹی تھی، تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ تو نیشنل سیکیورٹی پہ ہم سب لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کیوں ڈومیسٹک پالیٹکس کو ہم نے اتنا حاوی کر دیا اپنے پولیٹیکل ڈسکورس میں پاکستان کے اندر کہ جو پاکستان کو خطرات لاحق ہیں ان کی بات نہیں ہوتی، اور جو انڈیویجولز کو، کچھ لوگوں کو خطرات ہیں ان کی زیادہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو کلیکٹیو اپروچ نہ ہونا پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایشو کے اوپر، میں سمجھتا ہوں اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح بھارت کو دیکھ لیں وہ کلیکٹیو دیکھ لیں، وہ ہمیں سب مل کے دیکھتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ جو یا حکومت پاکستان میں آتی ہے وہ دیکھتی ہے یا قومی ادارے دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز، تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کنسسٹنسی کی بات کرتے ہیں تو جو گلوبل کیپٹلز ہیں اور جو گلوبل ایکڈیمیا ہے اور جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو کنسسٹنٹ اپروچ کرنا ہے، لیکن ہم تو اپولوجیٹک ہیں، ہم تو بات ہی نہیں کریں گے نا، ہم تو ڈریں گے تو ہم فائر فائٹنگ کریں گے بس۔ آج اگر پاکستان میں یہ بات کی گئی ہے کہ ہائیسٹ الرٹ ہے پاکستان میں، تو مجھے بتائیں نا کہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے یہ؟ یار مجھے ہم لوگ کر رہے ہیں نا قمر چیمہ صاحب، ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم یہ جرات دکھا رہے ہیں کرنے کی۔ نہیں، میں آپ سے مراد سر
سر ہم سے مراد سر جو پاکستان کے پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں سب سٹیک ہولڈرز کو بات کرنی پڑے گی. یہ سٹیک ہولڈرز یہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو آج اپوزیشن میں ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ فالٹ لائنز بہت ہے. مودی غلطی پر غلطی کرے گا کیونکہ اس کے پاس کانفیڈنس بہت ہے, مینڈیٹ بہت ہے. تو ہمیں ان غلطیوں کا فائدہ اٹھانا ہے. ہم نے یہاں پہ بھی ڈیفینسو اپروچ کی ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں جی پاکستان نے کر لیا تو انڈیا ہم پہ الزام نہ لگانا شروع کر دے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک ڈیفینسو اپروچ چل رہی ہے, اس کو آفینسو لے کے آنا ہے. احتیاط ضرورت سے زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر اس طرف سے مسلسل جارحیت ہو رہی ہے اور انیشیٹو بھارت نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو پاکستان کو یہ میٹرکس کو بدلنا ہوگا. جب تک دیکھیے میں اٹس کنیکٹڈ ان اے سینس. دیکھیے آج امریکہ نے کہا کہ پاکستان کا جو ریلیجس مینورٹیز کے خلاف ڈسکریمنیشن ہوتا ہے, کیا موڈی کے بارے میں یہ کہا انہوں نے؟ بالکل دورہ میں آ رہے ہیں جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے مغرب کا معیار دوہرا ہے. اگر انہوں نے فیشسٹ ایگزیکٹلی ایسے ہپوکریٹ کے بارے میں انہوں نے اگر نہیں کیا تو پہلے چیز آپ امریکن ایمبیسڈر کو بلا کے کہیں کہ تم پڑھتے ہو, تم پڑھ سکتے ہو, تمہارے اپنے رپورٹس تم پڑھتے ہو, تم دیکھ سکتے ہو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ محسوس کر رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو, ہپوکریٹس ہو, اور اس لیے ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور خوب پبلسائز کریں اس کو. بڑا آپ نے اہم نقطہ سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے آپ کس لیے. بالکل آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ پاکستان کا رویہ ضرورت سے زیادہ معذرت خواہانہ ہے, کیونکہ جو فرق ہے بھارت میں, یہاں پر بھی زیادتیاں ہوتی ہیں لیکن ایک دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ کو پتہ ہے عامر صاحب, پوری دنیا میں پاکستان کی چیئرز ہیں, پوری یونیورسٹیوں کے اندر ہماری وہ چیئرز خالی پڑی ہوئی ہیں. جبکہ پاکستان کے اکیڈیمیا نے بیٹھ کے تو اکیڈیمکلی پاکستان کا موقف دینا تھا فورن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کا, وہ چیئرز خالی پڑی ہوئی ہیں. یہاں اسلام آباد میں ایک دفعہ فیصلہ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ کوئی پروفیسر کو بھیجا نہیں جاتا, پروفیسروں کو انسلٹ کی جاتی ہے, ان کو نامینیٹ کر کے سارا کچھ کر کے بعد میں کینسل کر دی جاتی ہے. دیکھیں اس طرح کی چیزوں کی کنسسٹنسی کرنی ہے. ہمیں آج تک یہی نہیں پتا چلا ہم نے پروپیگنڈا کیسے کرنا ہے. ہم عامر صاحب لکھ لیں اگلے 10 سال بھارت آپ سے بات نہیں کرے گا. اس کی وجہ ہے کہ بھارت ایک چیز پہ کنسسٹنٹ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان اکنامکلی ویک ہے, گلوبلی بیل آؤٹ پیکج مانگ رہے ہیں. تو ہم کیوں آج بات کر کے ان کو پیکج دیں اور ان کو نارمل کنٹری بنائیں. تو اس طرح ہمیں تو ان چیزوں کو پکا سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں بھارت کی طرف نہیں جانا, ہمیں دنیا کی طرف جانا ہے. دنیا ہمیں جو ہے دنیا ہماری بات سنے گی. اور سفیر صاحب نے صحیح کہا کہ وہ تو ایک نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کی بات ہے, یہ سول سوسائٹی میں پہنچے, یہ پبلک میں پہنچے, جن جن ملکوں میں رہتے ہیں کشمیریوں تک پہنچے, وہ آپ کی بات جو ہے وہ لے کے چلیں گے. جارحیت ہمیں, میں خطا کلامی کروں گا کہ جارحیت ہمیں اپنی فورن پالیسی میں چاہیے بالکل. اور یہ بات ہے کہ جی اصل لڑائی بیٹل آف آئیڈیاز ہوتی ہے, اس میں ہم لوگ اتنا زور نہیں لگا رہے. ہمارے اخبارات, ہمارے میگزینز, اب جیسا کہ بالکل انہوں نے کہا قمر چیمہ صاحب نے, اکیڈمیا کے اوپر جتنی ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے. ہم اپنے ایکو چیمبر میں رہتے ہیں اور اپنی بات سنتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں اور بہت زیادہ انٹروورٹ ہو گئے. ہماری مطلب داخلی سیاست پہ اتنی توجہ ہے کہ دنیا تو کیا ہم اپنے ارد